جانور بھی نکالتے ہیں، کیا فرق رہ گیا؟ ایک مضبوط انسان میں اور ایک بزدل اور کمزور میں فرق یہ ہے کہ مضبوط انسان صبر اور تحمل مزاجی والا ہوتا ہے۔ مضبوط انسان لیس الشدید بالسرعہ، آپ نے فرمایا کہ مضبوط وہ نہیں ہے جو اگلے کو گرا دے، غصہ آیا اگلے کو دو لگا کے نیچے گرا دیا، نہیں، یہ کمزور ہے۔ کمزور کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اپنے آپ کو نہیں روک سکتا۔ غصہ آ گیا، گالیاں دے دی، جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے، گالیاں ہم بک دیتے ہیں کہ غصہ آ گیا تھا۔ اب کمزور ہو، بزدل ہو، ڈرپوک ہو، کمزور ارادے والے ہو، کیوں؟ اگر مضبوط ہوتے تو خود کو قابو رکھتے۔ دوسروں سے لڑنا آسان ہے، اپنے آپ سے لڑنا مشکل ہے، خود سے لڑ کے دکھاؤ۔ مضبوط وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھتا ہے، جس کے ہاتھ اس کے قابو میں رہتے ہیں، جس کی زبان اس کے قابو میں رہتی ہے۔ جو دل آیا کہہ دیا، جو دل آیا کر دیا، وہ کمزور ترین انسان ہے۔ لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، مضبوط وہ ہے جو غصہ چاہے کتنا بھی آ جائے۔ میاں بیوی کی لڑائیاں ہوتی ہیں، مضبوط وہ شوہر ہے، لڑائی کسی بھی حد تک پہنچ جائے وہ اپنے حدوں میں رہ کے فیصلے کرتا ہے۔ اسے پتا ہوتا ہے کہ میرے الفاظ، میرا ہاتھ، یہ میں نے سوچ سمجھ کے استعمال کرنے ہیں، غصے جذباتی ہو کے میں نے فیصلے نہیں کرنے۔ مضبوط وہ عورت ہے جو غصہ اور جذباتی ہو کے اپنے الفاظوں کو ضائع نہیں کرتی ہے بلکہ حکمت کے ساتھ چلتی ہے۔ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، مضبوط وہ ہے جو غصہ آئے تو خود کو کنٹرول میں رکھے، جو پہلے خود سے لڑے، اپنے آپ کو، اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا سیکھے۔ جو اکثر ہمیں بہت سارے لوگوں میں یہ چیز نہیں ہے، ہمیں بس غصہ آ جائے تو ہمیں غصہ نکالنا آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ اللہ کے ہاں وہ بڑے اعلیٰ مقام پہ ہوں گے جن میں صبر ہوگا۔ تو صبر کرنا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذرا ان کی زندگی دیکھیں۔ میں یہ بتا اس لیے رہا ہوں کہ میرے بھائیوں، اگر آپ علم سیکھنا چاہتے ہیں نا تو آپ کے اندر صبر ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ میرا بیٹا پڑھ لکھ لے، میرا بیٹا دنیا میں ایک عالم بن جائے، میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، میرا بیٹا دنیاوی علم ہو، آخرت کا علم ہو، علم کے ایک مقام تک پہنچے نا، تو پیارے بھائی اپنے اندر صبر لے آئے۔ صحابہ کرام، انس بن مالک رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس عنہ، ان صحابہ کی ذرا سیرت کو پڑھ لیں۔ یہ ایسے نہیں تھا کہ یہ اللہ کے رسول کے گھر آتے، اللہ کے رسول آگے بیٹھے ہوئے، اللہ کے رسول مجھے سکھائیں اور سیکھنا شروع کر دیا، نہ نہ نہ۔ یہ صحابہ فرماتے ہیں کبھی کبھی پورا دن ہم اللہ کے رسول کے دروازے پہ بیٹھ کے انتظار کرتے رہتے تھے، قحط کرتے رہتے تھے، اور بیٹھے بیٹھے ہماری آنکھ لگ جاتی ہے، ہم وہیں پہ سو جایا کرتے تھے، دروازے پہ ہم سو جایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول اٹھتے آتے، دروازہ کھولتے، ہمیں اٹھا، اے اللہ کے رسول میں آپ کے پاس علم سیکھنے آیا تھا، میں دستک اس لیے نہیں دیا میں نے کہ آپ پریشان نہ ہو جائیں، میں انتظار میں تھا کہ تو میں آپ سے سیکھوں گا۔ یہ صبر تھا ان کے اندر، اس لیے اللہ نے پھر کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میرے ان نبی کے ان صحابہ کی ادا پہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں، میں ایسے ان سے راضی ہو گیا ہوں کہ اب میں کبھی ان سے ناراض نہیں ہونے والا۔ وہ یہ بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت میں آپ کو آ کے پریشان کریں، آپ کو آواز دیں، دستک دیں، اجازت لیں، نہیں، آ کے بیٹھ جاتے تھے، انتظار کرتے رہتے کہ جب اللہ کے رسول کو آسانی ہو، آپ خود سے نکلیں گے، تب ہم اللہ کے رسول سے سیکھ لیں گے۔ میرے بھائیوں، علم سیکھنے کے لیے ادب ضروری ہے، علم سیکھنے کے لیے صبر ضروری ہے۔ صبر کریں گے تو علم سیکھ سکیں گے۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ اللہ فرماتے ہیں عظیم مقام تک وہی انسان پہنچ سکتا ہے جو صبر کے دامن کو پکڑ لیتا ہے، اور اس مقام تک نہیں پہنچ پاتا مگر وہی جو بہت ہی خوش نصیب ہو۔ اللہ اکبر۔ اس آیت
پڑھتے ہیں اس پہ ذرا غور کریں. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر یہ صبر کر لیتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، کہ جب تک کہ آپ نکل کے نہ آئیں. اسلام نے ہمیں یہ سکھایا کہ جب ہم کسی کے گھر میں جائیں، دستک دیں، اجازت لیں، اگلا نکل آیا ٹھیک ہے، نہیں نکل آیا تو چلے جاؤ یا انتظار کر لو. بار بار آپ نے فرمایا کہ الاستئذان ثلاثا، 3 دفعہ پرمیشن لو. میں آ سکتا ہوں، آواز آپ دیتے ہیں، بیل بجاتے ہیں، دستک دیتے ہیں. 1 دفعہ آپ نے اجازت لی، 2 دفعہ لی، 3 دفعہ لی، آپ کو جواب نہیں آیا، اسلام کہتے ہیں فرجع، لوٹ جاؤ. لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ذہنوں میں غلط فہمیاں پالنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کے ہاں تو کوئی عزت نام کی چیز ہی نہیں ہے. میں ان کے دروازے پہ جا کے دستک دے کے واپس آ گیا، انہوں نے مجھے پوچھا ہی نہیں ہے، ان کو فکر ہی نہیں ہے. بندہ باہر کھڑا ہے گرمی میں. دیکھیں ہر ایک کی اپنی ایک زندگی ہوتی ہے، اپنا ایک لائف سٹائل ہوتا ہے. وہ اپنے گھر میں اپنی مصروفیت میں ہے اور وہ پابند نہیں ہے کہ جو بھی گھر پہ آئے، دروازے پہ آئے، وہ اسے جواب دے اور باہر آئے. آپ ضرورت آپ کی ہے، آپ گئے وہاں پہ، اگلے کو نہیں موقع مل سکا، پتا بھی ہے وہ گھر میں نہیں آ سکا، ٹھیک ہے. ہر ایک کی اپنی زندگی ہے، ہر ایک کی اپنی پرائیویسی ہے، ہر ایک کے اپنے مسئلے مسائل ہیں. شاید وہ تھکا ہوا ہے، شاید وہ کسی ایسی حالت میں ہے کہ وہ آپ سے نہیں مل سکتا. تو اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، یہ صبر کر لیتے، بار بار آواز کیوں دے رہے تھے؟ آگے اللہ فرماتے ہیں لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر صبر کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہوگا. کیونکہ تم پیاسے ہو، پیاسے نے کنویں کے پاس جانا ہے یا کنویں نے چل کے آنا ہے؟ تمہیں علم سیکھنا ہے نا، تو تمہیں ضرورت ہے. صبر کرو گے تو اپنی منزل تک پہنچو گے، صبر کرو گے اللہ کی رضا کو پاؤ گے، صبر کرو گے رسول اللہ کی رضا کو پاؤ گے. صبر نہیں کرو گے تو اللہ بھی ناراض ہو جائے گا اور علم سے بھی محروم رہ جاؤ گے. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ صبر کر لیتے یہاں تک کہ آپ ان کے پاس آتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. یہاں ایک اور نکتے کی بات ہے، اس کو ذرا غور کریں. اللہ نے اپنے نبی سے نہیں کہا کہ اللہ کے رسول وہ باہر انتظار کر رہے تھے تو آپ فوراً نکل جاتے. اللہ نے اپنے نبی سے یہ نہیں کہا کہ جب وہ آئیں دستک دے تو آپ فوراً نکل آئیں، بلکہ اللہ نے صحابہ سے کہا کہ تم انتظار کرو. نبی جس ٹائم بھی نکلتے ہیں، جب بھی ان کو آسانی ہو وہ نکلے، تمہیں چاہیے تو تم انتظار کرو گے. صحابہ کو کہا کہ تم انتظار کرو، نبی سے نہیں کہا کہ آپ جلدی نکل آئیں. کیوں؟ کیونکہ اس وقت نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، استاد بھی ہیں، اور بچے کا حق بنتا ہے کہ استاد کا انتظار کرے. شاگرد کا حق بنتا ہے کہ استاد کی عزت کرے. شاگرد کا حق بنتا ہے کہ استاد سے پہلے اپنے مقام پر پہنچے. شاگرد کا حق بنتا چاہیے. ہم اپنے اولاد کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے لکھ جائیں، ہمارے بچے پڑھ جائیں، ہمارے بچے کامیاب ہو جائیں، ہمارے بچے دنیا اور آخرت کے کسی مقام پہ پہنچ جائیں، تو ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، نہ کہ استاد کی تربیت کرنی ہے. آج اکثر ہوتا یہ ہے کہ ہم استاد کی تربیت کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ استاد کو سکھانا. استاد کو پڑھانا نہیں آتا، استاد لیٹ آتا ہے، استاد نے سختی کیوں کی، استاد نے ڈانٹا کیوں؟ اچھا کیوں ڈانٹا؟ کیونکہ بچے نے شرارت کی ہوگی نا. کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ بچے نے کام نہیں کیا ہوگا. تو بجائے کہ آپ استاد کی اصلاح کریں، پہلے اپنے آپ سے تو اصلاح شروع کرو نا. پہلے اپنی تو اصلاح کریں، پہلے اپنے بچے کی تو اصلاح کریں، پہلے اپنے گھر کی تو اصلاح کریں. علم سیکھنے بچہ جا رہا ہے تو بچے کی اصلاح کرنا ضروری ہے. یہ آداب ہمیں قرآن سکھا رہا ہے. اللہ نے نبی سے نہیں کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو آواز دی تو آپ نکل آئے، نہیں. اللہ نے کہا نبی استاد ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آسانی ہوگی وہ آئیں گے. صحابہ تم سیکھنے آئے ہو، تمہیں انتظار کرنا ہوگا. یہ وہ آداب ہیں جن سے آج بہت سارے لوگ غافل ہیں. میرے بھائیو قرآن کو سمجھ کے پڑھے، قرآن آپ کو سکھائے گا. اور میں یقین سے کہتا ہوں ایک اچھا شاگرد انسان بن جائے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، ایک اچھا ادب والا اخلاق والا شاگرد آپ بن جائیں. استاد کے پاس جو علم ہے وہ سارا علم آپ کو سکھا جائے گا. استاد آپ سے خود سے بہتر آپ کو شاگرد بنائے گا، خود سے بہتر آپ کو ستارہ بنائے گا. استاد تو استاد ہی رہ جائے گا،
لیکن بیٹا اگر صبر کرنے والا ہو، بیٹا ادب والا ہو، بیٹا تمیز والا ہو، بیٹا استاذ کے مقام کو سمجھنے والا ہو، تو یہ بیٹا آگے بڑھ جائے گا، یہ عہدوں پر فائز ہوگا، یہ مقام حاصل کرے گا، یہ شہرت حاصل کرے گا، یہ اللہ کی رضا کو حاصل کرے گا، یہ دین کے پیغام کو کونے کونے تک پہنچائے گا۔ استاد تو استاد ہی رہ جائے گا۔ تو ہمیں سب سے پہلے استاد کی نہیں، ہمیں سب سے پہلے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، اپنے بچوں کی اصلاح کرنی ہے، ان کو بتانا ہے کہ استاد کا جو مقام ہے وہ بہت عظیم مقام ہے، اس لیے اپنے بچوں کی اصلاح کریں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اس آیت میں ایک اور نقطہ ہے جس پہ غور کریں۔ اچھا، صحابہ کرام سے غلطی ہوئی، اللہ نے ان کی غلطی کو ہائی لائٹ بھی کیا، اللہ نے کہا یہ غلطی ہوئی ہے، اللہ چاہتے تو اس پہ بات ہی نہ کرتے، اللہ نے ان کی غلطی کو ہائی لائٹ بھی کیا، قرآن میں بیان کیا کہ انہوں نے یہ غلطی کی ہے، اور ساتھ میں کیا فرمایا واللہ غفور رحیم، کہ اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، اللہ تو رحم کرنے والا ہے۔ کیا مطلب یہ کہ میرے بندوں، یہ جو نبی کے صحابہ ہیں یہ میرے بندے ہیں، یہ اللہ کے کیا ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ رب ہے، وہ اپنے بندوں کی سرزنش بھی کرے گا، اپنے بندوں کی اصلاح بھی کرے گا، اپنے بندوں کو سمجھائے گا بھی، اپنے بندوں کو ڈانٹے گا بھی، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا میں معاف بھی کرنے والا ہوں، میں نے انہیں معاف بھی کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر میں ان کی غلطیاں قرآن میں بیان کر رہا ہوں تو تم ان پہ انگلیاں اٹھانے لگ جاؤ، نہیں، تمہیں اس چیز کی اجازت نہیں ہے، یہ میرے بندے ہیں، میں ان کی اصلاح کرنے والا ہوں، تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم ان پہ انگلیاں اٹھاؤ، کیونکہ میں نے کہہ دیا کہ غلطیاں ان سے ہوئی ہیں، میں نے اصلاح کر لی ہے، اور ساتھ میں نے یہ بھی کہہ دیا واللہ غفور رحیم، میں نے معاف بھی کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ابھی پچھلی سورت ہم پڑھ چکے ہیں، سورۃ الفتح۔ وعد اللہ، وعدہ ہے اللہ کا۔ صحابہ کرام کے بارے میں آیت ہم نے پڑھی تھی نا، محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور محمد کے صحابہ والذین معہ، ان کا پھر ذکر کیا، مضبوط ہے، آپس میں بڑے رحم کرنے والے، کافروں کے خلاف ان کے دشمن ہیں، کافروں کے خلاف مضبوط ہے۔ آیت کے آخر میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کا وعدہ ہے ان صحابہ سے۔ کیا وعدہ ہے؟ منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ پہلا وعدہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ اچھا، اکثر ہوتا یہ ہے کہ ہم جب صحابہ کرام کی سیرت پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت ساری غلطیاں نظر آتی ہیں، یا لوگ نوٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں اس صحابی نے یہاں یہ غلطی کی، اس صحابی نے یہاں یہ غلطی کی۔ تو میں کہتا ہوں کہ معافی کا مطلب ہی کیا ہے؟ میں نے کوئی غلطی کی نہیں ہے، آپ مجھے کہتے ہیں جاؤ میں نے آپ کو معاف کر دیا، میں نے کہنا ابھی معافی کس چیز کی؟ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، معافی کہاں سے؟ معاف تو تب کیا جب میں نے کوئی غلطی کی ہو۔ تو گویا اللہ فرما رہا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں، یہ انسان ہیں، تقاضۂ بشریت کے مطابق ان سے غلطیاں ہوں گی، غلطیاں ہوں گی، لیکن ساتھ میں سن لو میں نے معاف بھی کر دیا ہے، تمہیں اس پہ ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ کرام آپس میں لڑے ہیں، غلطی کی ہے، لیکن ساتھ میں میں نے معاف کر دیا، بات ختم۔ تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم ان پہ ڈسکس کرو یا ان پہ تم کچڑ اچھالو، نہیں۔ واللہ غفور رحیم، یاد رکھو اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اللہ بڑا معاف کرنے والا، اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ان دو آیتوں میں میرے بھائیوں یہ اہم نصیحتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ آخری آیت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے حوالے سے اس صورت میں۔ اگلی آیت سے جو آداب ہیں وہ میرے اور آپ کے لیے ہیں، وہ بہت زیادہ ہی اہم ہے۔ یہ پچھلی آیتیں بھی ہمارے لیے تھیں، لیکن جو اگلی آیت سے ہیں وہ ڈائریکٹ ہمارے معاشرے میں روزمرہ جو ہم معاملات کرتے ہیں، روزمرہ جو چیزیں ہم فیس کرتے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ ہم ملتے ہیں، نیک مسلمان، گنہگار مسلمان، نیک اللہ کے بندے، گنہگار اللہ کے بندے، ان کے ساتھ ہمارے رویے، ان کے ساتھ ہمارا سلوک، یہ ساری باتیں انشاءاللہ اگلے جمعے سے ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو یہاں پہ جو باتیں ہم نے پڑھی ہیں، سنی ہیں، اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہمارے لیے اصلاح کا سبب بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔